بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کا کفن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ کو کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور ہر طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ کی اس حالت میں دیکھا، نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ سینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ کی حقیقی بہن حضرت صافیہ رضی اللہ تشریف لائی کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ آخر عورت ہے، ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، اس کے صاحبزادہ حضرت جبیر رضی اللہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے کان، ناک وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت جبیر رضی اللہ سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت فرما دی۔ آ کر دیکھا، انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی تھی، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت جبیر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہے۔ میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ کبھی تھی، ایک گھوسا میرے مارا اور کہا پرے ہٹ جا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کو کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں انہیں کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑا لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ کے کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک کپڑا تعزیب کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا، تو ہم نے کنواں ڈالا کہ قرضہ میں جو کپڑا ان کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے گا۔ کنواں میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا کہ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد رضی اللہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ جب 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ کی لاش پر پہنچے تو ان کے قریب ایک انصاری رضی اللہ اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے اور قمیص کی روایت مفصول ہے۔ یہ 2 جہان کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے۔ وہ بھی اس طرح عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرے کا ایک انصاری رضی اللہ بے کفن رہے۔ ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے استحقاق بھی رکھتا ہے، غریب پروری اور مسافر کے دعوے دار۔ اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کے اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کے لیے ان کے پیروں کرنا بھی شرم کی بات ہے۔